اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزو، ملتا ہے کہ 5 گروہ ایسے ہیں کہ جن سے شیطان دور بھاگتا ہے۔ سب سے پہلا گروہ کہ جو صدق کی نیت ہو، یعنی نیت اس کی صاف ہو، جو خدا پر توکل کرتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ دوسرا وہ گروہ، وہ لوگ جو ذکر صبح اور شام کرتے ہیں، یعنی جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ جو مصیبت میں نالہ و فریاد نہیں کرتے، شکوہ و شکایت نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں۔ اور چوتھے وہ لوگ جو مومن بھائی یا بہن کو راضی کرتے ہیں، تو رضا کرنے والے سے شیطان دور رہتا ہے۔ یعنی ہم جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے مومن بھائی یا بہن کے لیے بھی پسند کرے۔ تو اب اس پسند کا تعلق کسی کپڑے سے نہیں ہے کہ ہم نے اپنے لیے اچھا کپڑا لیا تو ہمیں دوسرے مومن کے لیے بھی لینا چاہیے، نہیں۔ یعنی وہ چیز جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، جو ہمیں بری لگتی ہے، وہ ہمارے مومن بھائی یا بہن کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے تو ہمیں بھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مال نہ کھائے تو ہمیں بھی کسی کا مال نہیں کھانا چاہیے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری عزت و ریسپیکٹ ہو تو ہمیں دوسرے کو ذلیل نہیں کرنا۔ لیکن عزیزو، ہمارے یہاں تو معاملہ بالکل الٹ ہوا ہے۔ یہاں تو اپنے ہی دھوکہ دینے والے ہو گئے ہیں۔ اور عزیزو، کیوں ہم نے خود کو ایسا کیا ہوا ہے؟ شاید آپ کو یہ بات ویسے سمجھ میں نہ آئے تو عزیزو، ملتا ہے کہ شہید دستگیب واقعاً خدا ان کے درجات کو بہت بلند کرے، اور انہیں کیا کیا بیانات دیے ہیں، کتنی بہترین کتابیں لکھی ہے، مناظر الآخرہ اور بہت سی کتابیں لکھی ہے۔ اس میں وہ بیان کرتے کہ چھوٹی سی چیز اگر انسان کسی کی کھا لیتا ہے تو ادھر برزخ میں اس کو کتنا زیادہ تکلیف ہوگی۔ تو وہ واقعہ بیان کرتے 2 لوگوں کا، شہید دستگیب۔ وہ کہتے ہیں کہ 2 دوست پرانے زمانے میں زیارت پر جا رہے تھے کربلا۔ راستے میں حملہ ہو گیا اور ایک دوست کو مار دیا گیا، یعنی ایک دوست ہلاک ہو گیا، اور جو دوسرا دوست تھا وہ صحیح اور سالم واپس آ گیا۔ اب جو دوست بچ گیا تھا اس نے خواب میں اپنے دوست کو دیکھا۔ ظاہراً وہ نیک کام کرنے کے لیے جا رہے تھے تو خدا نے اجر بھی دیا۔ دیکھا کہ عالم برزخ میں مرنے کے بعد انسان کی روح جہاں رہتی ہے نا، قیامت تک اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ عالم برزخ ہے اور بڑی بڑی ہریالی ہے، بڑے بڑے باغ ہے، اور اس کا وہ دوست بڑا خوش ہوا ہے۔ اور ایک بار کی اسے سوال کیا کہ تمہیں تو بڑی اچھی جگہ مل گئی خواب میں۔ تو کہا کہ ہاں، مگر اب اس کا دوست کہتا ہے مگر ایک بات کے لیے بہت پریشان ہوں۔ اب اس نے سوال کیا کہ کیا؟ کہا ایک بچھو ہے جو روز میرے پاؤں کو آ کے کاٹتا ہے اور مجھے اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اب وہ شخص سوال کرتا ہے کہ یہ بچھو کیا ہے؟ تم نے ایسا کیا کیا تھا؟ کہا کہ دیکھو، ایک دفعہ میں اپنے ایک دوست کے گھر گیا ہوا تھا، تو اس نے وہ چاقو جو پھل کو کاٹتا ہے وہ ٹیبل پہ رکھا ہوا تھا۔ کہا وہ اتنا زیادہ اچھا تھا، اتنا خوبصورت چاقو تھا کہ میں نے بغیر اسے بتایا، اپنے دوست سے پوچھے بغیر ہی وہ چاقو اپنی جیب میں رکھ لیا۔ تو یہ وہ چاقو ہے جو بچھو کی صورت میں آ کے روز مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ اب عزیزو دیکھیے کہ ایک چاقو کی کیا قیمت ہوگی اس زمانے میں بھی۔ کہا اب کیا کروں؟ کہا میرے گھر جاؤ اور میری زوجہ کو کہو کہ فلانی جگہ پر وہ چاقو رکھا ہوا ہے۔ وہ چاقو اٹھاؤ اور پھر میرے اس دوست کے گھر جاؤ، اس کے پاس جاؤ، اس سے کہنا کہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ مجھے یہاں پہ بہت تکلیف ہو رہی ہے، اور اگر اس نے مجھے معاف نہیں کیا تو یہ بچھو قیامت تک مجھے کاٹتا رہے گا۔
تو یہاں تو ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو ہم لوگ ڈاکٹر، ایمرجنسی، دوائی سب کرواتے ہیں، اور 10 دن، مہینہ، ہفتے میں تو یہ ہمارا درد ختم بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہاں قیامت تک برداشت کرنا پڑے گا خوب۔ یہ تو کسی کسی کے ساتھ ہوتا ہے کہ کسی کسی کو خدا نصیب کرتا ہے کہ خواب میں آ کے اپنی مشکل بتا دیتے ہیں، لیکن ہر کسی کو نصیب نہیں ہے۔ تو عزیزو، آج تک علماؤں نے اس لیے ایسے واقعات ہمارے لیے بیان کیے کہ ہمیں احساس ہو کہ بعض اوقات ہم اگر روپیز بھی اگر کسی کا کھا لیں گے نا تو بہت سخت بن جائے گا ہمارے لیے۔ تو ہمیشہ خیال کرے کہ اگر کسی کو بھی اگر کسی کا ہم حق کھا رہا ہے تو قبر میں ہمیں جواب دینا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ اگر ہم اپنے مومن بھائی یا بہن کو راضی کریں تو شیطان ہم سے دور چلا جائے گا۔ اور عزیزو، 5واں اور آخری وہ گروہ کہ شیطان اس سے دور ہوتا ہے، ان لوگوں سے، اس گروہ سے دور ہوتا ہے جو اللہ کے دیے ہوئے پر، اللہ کے تقسیم پر راضی رہے، کہ اللہ نے جو ہمارے لیے تقسیم کر دیا اس پہ راضی رہنا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم محنت نہ کریں، نہیں، ہمیں محنت کرنی ہے، اسٹرگل کرنا ہے، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہمیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے بعد جو ہمیں عطا ہو رہا ہے ہمیں اس پہ راضی رہنا ہے، واویلا نہیں کرنا، فریاد نہیں کرنی۔ اب اگر ہم اس پہ راضی نہ رہے اور شکایت کریں کہ یہ کیا کم ہے، یہ نہیں ہے، یہ میرے ساتھ ویسا کیوں، تو ہر کسی کا ایک نظام ہے، اللہ نے ہر کسی کو نظام دیا ہوا ہے، اور ایک رزق ہے جو اللہ نے سب کے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ اور روایت اور حدیث و قرآن یہاں کہتا ہے کہ ہم نے ہر بندے کو اس کا رزق عطا کیا ہے، خدا نے وعدہ کیا ہے کہ رزق کا ضامن میں ہوں۔ پھر ہمیں خدا کی بات میں کیوں یقین نہیں رکھتے؟ ایکچولی ہمیں یقین ہے لیکن باتوں میں، صرف باتوں میں، اصل لائف میں ہمیں یقین نہیں ہے۔ قرآن تو ویسے بھی عزیزان محترم، خدا نے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم سب کو اس کا رزق دیتے ہیں، لیکن ہمیں اس قرآن پر ہی یقین نہیں ہے۔ تو بس، تو عزیزو، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جیسے محمد و آل محمد نے چاہا ہمیں ویسے بننا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔